اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس ذات خداوندی کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے روز جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز جمعہ کی بھی سعادت نصیب فرمائی۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو خطبہ حمام یا خطبہ متقین کے سلسلے میں جاری ہے، اور یہ امیر کائنات کا وہ مشہور و معروف خطبہ کہ جس میں حمام نامی صحابی کے سوال پر مولا نے متقین کی 110 صفتیں بیان فرمائی۔ اس خطبہ حمام کو بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا سہارا لیا گیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 197 ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ آیت کس موقع سے تعلق رکھتی ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سامان مہیا کرو پس بے شک بہترین سامان تقویٰ ہے۔ کس موقع سے تعلق رکھتی ہے؟ حج کے موقع سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس آیت کو پھر عرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں پر آپ کے سامنے حج کے مسائل یا حج کے فلسفے پر تو گفتگو کر نہیں رہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس آیت کو پیش کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ آیت تعلق رکھتی ہے حج کے کام سے، حج کے فلسفے سے، تو پھر اس آیت کو کیوں بیان کیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حج ایک محدود سفر ہے، انسان ایک جو ہے وہ محدود وقت کے لیے جاتا ہے حج پر، تو پھر وہاں پر جاتے وقت پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو سامان سفر لاؤ، تو پھر ساتھ میں تمہارے لیے تقوی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام تر اعمال قبول ہی اسی کے ہوں گے جو صاحبان تقوی ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس اور بس قبول کرے گا تو صرف متقی سے قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب حج پر جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے سارا سامان لینا، لیکن ساتھ میں تقوی لانا مت بھولنا۔ ایسا نہ ہو تم سارا سامان لے کر آ جاؤ، لیکن جو بہترین راہ ہے، بہترین سامان سفر ہے تقوی، اسی کو مت لاؤ اور اسی کو چھوڑ کر آ جاؤ، تو پھر تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بیان یہ فرمایا تھا حج ہے شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے، جب یہاں پر اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے تقوی لے کر آؤ، تو پھر جب مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر ہمیں تقوی کی ضرورت نہ پڑے؟ تو سامعین محترم، تقوی انتہائی اہم دین کا رکن جس کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن میں بارہا نصیحت کی کہ تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تقوی جو ہے وہ اگر حاصل کرو گے تو ہی اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اسی طریقے سے مختلف آیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب جو ہے وہ مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیا، تو ذرا آپ اشارہ کیجئے کہ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ علیکم السلام۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟
جزاکم اللہ. یہ مسلسل جو آپ کی خدمت میں تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ تمام تر واجبات پر عمل کرنا اور تمام تر محرمات سے بچ جانا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اچھا دیکھیے یہ ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ اللہ نے آپشنل چیز رکھی ہے کہ اگر اختیار کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آپ تعریف دیکھیے، تمام تر واجبات پر عمل کرنا. واجبات کہتے ہی اسے جسے انجام دینا ضروری ہے، محرمات کہتے ہی اسے جس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ تو بنیادی درجہ ہے، یہ تو حاصل کرنا سب کو ضروری ہے. یہ ایک اللہ نے آپشنل نہیں رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر حاصل کیا تو ٹھیک ہے، اگر حاصل نہیں کیا تو بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا معاملہ مستحبات کی طرح نہیں ہے اور جو ہے وہ اس کا معاملہ دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو واجبات میں سے رکھا ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا ضروری ہے. ہاں بنیادی درجہ حاصل کر لیا، اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اس کے ایڈوانس لیول پہ جتنا جا سکتے ہو جاؤ، جتنا جاؤ گے اتنا تمہارا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. تو بنیادی درجہ یہ ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا کہ یہاں پر تقویٰ آ کر ختم نہیں ہو جاتا. اگر بالفرض کوئی انسان کوشش کرتا ہے اور جو ہے وہ دیکھیے روایت میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ اگر انسان بالفرض 40 دن تک ایک کام جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے. بالفرض اگر 40 دن تک کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، واجبات انجام دیتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی یہ روٹین بن جائے گی، اس کی عادت بن جائے گی. تو اگر وہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سمجھے کہ اب جو ہے وہ مجھ سے بڑا تو کوئی متقی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا جو ہے وہ اب اہل تقویٰ کوئی نہیں رہا کیونکہ میں نے اس صفت کو حاصل کر لیا، بلکہ ابھی تو آپ جو ہے وہ پہلے زینے پر پہنچے. ابھی تو جو ہے وہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور تقوی کا جہان جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تقوی نہ جانے کتنی صفتوں کو اپنانے کا نام ہے. تو امیر المومنین کی بارگاہ میں جب ہم گئے اور ہم نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو دیکھا امیر المومنین نے خطبہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ خطبہ حمام نامی بندہ مولا کے پاس پہنچتا ہے. مولا ذرا بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں اور متقین کی صفات بتائیے. تو مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، کہا حمام اچھے کام کرو، اللہ سے ڈرو، بس. لیکن جب حمام نے مولا کو قسم دی، مولا مجھے تشفی نہیں ہوئی آپ کے اس جواب سے، مجھے تسلی نہیں ہوئی، آپ ایسے بیان کیجئے کہ آپ اپنی زبان سے الفاظ بولیں تو میں یہاں پر سامنے متقی کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں، آپ یہاں پر صفت بولتے جائیں، متقی میرے سامنے مجسم ہوتا جائے، ایسے آپ صفتیں بیان فرمائیں. یعنی مولا کے علم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، خطابت کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. تو مولا سے کہا کہ مولا ایسے بیان فرمائیے. اب مولا نے بیان کرنا شروع کی اور کتنی صفتیں بیان کی مولا نے؟ 110 صفتیں. ٹھیک ہے، فی البدی یہ ہے ہمارا امام. ہمارا امام وہ نہیں ہوتا جسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے، نہ ہمارا امام بیٹیوں سے مسئلے معلوم کرتا ہے، نہ ہمارا امام جو ہے وہ کسی استاد سے سیکھتا ہے دنیا میں آ کر. ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو عالم علم لدنی ہوتا ہے، جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آتا ہے. تو مولا نے فی البدی 110 صفتیں بیان کر دی. ایسا بھی نہیں کہا حمام ذرا سوچنے کا موقع تو دو، 1 گھنٹہ تو دے دو، چلو کل آ جانا پھر میں بیان کر دوں گا. نہیں، جیسے ہی حمام کا سوال ختم ہوا مولا نے صفتیں بیان کرنا شروع کی اور 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی. اب اصل سوال، ہم نے کتنی بیان کی ہے؟ 65 تو نہیں تھی. نہیں بھائی 55 نہیں ہے، 64 64 صفتیں اب تک جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے، پچھلی نشست میں آپ کے سامنے 5 صفتیں بیان کی گئی تھی. صحیح ہے، اب بتائیے 5 صفتیں کیا کیا تھی؟ ہاں، ایک تو یہ تھا کہ اگر اس کے نفس پر کوئی مشکل صورت آ جائے تو یہ اپنے نفس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتے. میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی. کسی نے گالی دے دی تو ہمارا دل یہ کرتا ہے اس نے ایک گالی دی ہے تو ہم جو ہے وہ اس سے بڑی گالی دیں گے. اس نے بالفرض جو ہے وہ ایک نارمل گالی دے دی ہے بازاری لینگویج والی تو ہم جو ہے وہ گھر تک جائیں گے اس کے. یا اس نے جو ہے وہ 2 گالی دی ہے تو ہم سامنے 4 گالی دیں گے. اس نے ایک ہمیں مارا تو ہم 4 ماریں گے. یہ ہمارا نفس جو ہے وہ اکساتا رہتا ہے. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. تو مولا نے بیان فرمایا یہ نفس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. اس کا نفس کہتا رہے گا لیکن یہ نہیں مانے گا. صحیح ہے، ایک بات. دوسری، اچھا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں بولے. کیا نہیں؟ ارے نہیں، آپ نے 2 صفتوں کو ملا دیا ہے. نہیں، جزاک اللہ. قول اور عمل جو ہے وہ یہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے گا، یعنی جو بولے گا اس پر عمل بھی کرے گا. 2 ہو گئی. اور اچھا علم بول دیا، علم کے ساتھ ایک اور چیز لے آئے تو صفت پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ. علم اور حلم، یعنی علم رکھتا ہے تو ساتھ میں تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے. اس پر بات ہو چکی ہے ہماری. 3 صفتیں ہو گئی اور 2 صفتیں رہ گئی جو پچھلی دفعہ بیان ہوئی ہے. نعمت جو فنا ہو جائے گی اس سے اچھا، اور جزاکم اللہ. خلاصہ کلام یہ، وہ نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس سے تعلق بنائے رکھے گا، اس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. لیکن وہ نعمتیں جو فنا ہو جائے گی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے لا تعلقی کا اعلان کرے گا. یہاں تک 64 صفتیں الحمدللہ اب تک آپ کے سامنے بیان کر دی گئی.
اب آئیے 65ویں صفت جو مولا نے بیان فرمائی، فرمایا تراہو، فرمایا تم دیکھو گے۔ مولا نے فرمایا دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی مولا نے، دیکھیے کسی کے چہرے پر لکھا نہیں ہوتا کہ وہ صاحبان تقویٰ میں سے ہے، ٹھیک ہے، کسی کے چہرے پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ متقی ہے، تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ تو مولا نے علامتیں بیان کی، دیکھو یہ علامتیں دیکھ لینا، اگر تمہیں یہ علامتیں نظر آ جائیں تو سمجھ جانا یہ صاحبان تقویٰ میں سے۔ تو مولا نے فرمایا تراہو، تم دیکھو گے، جب تمہاری نظر اس پر پڑے گی نا تو تم اس میں دیکھو گے، کیا نظر آئے گا تمہیں؟ قریباً عملہ، کہ اس کی آرزویں، اس کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ کیا آرزو انسان کو نہیں کرنی چاہیے؟ مولا کہہ رہے ہیں آرزویں چھوٹی ہوں گی اس کی، یعنی اس کی آرزویں طولانی نہیں ہوں گی۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ آرزو کرنا ہے نا، یہ امید جو انسان کرتا ہے، یہ بھی پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر نہ ہونا تو یہ کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر انسان کے دل میں آرزو اور امید ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی، تو کیا وہ گھر سے نکلے گا کمانے کے لیے؟ نہیں نکلے گا، امید ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی حدیث ہے، بلکہ اسی بات پر رسول اللہ نے کہا آرزو میری امت کے لیے رحمت ہے، یہ آرزو کرنا میری امت کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے، اور فرمایا اگر آرزو نہ ہوتی تو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے اور کسان زمین میں درخت لگانا چھوڑ دے، صحیح ہے۔ اگر امید نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، اس بات کی دلیل پر جو ہے میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھتا ہوں، ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بیابان سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھی آرزو کی اہمیت سمجھائی۔ ایک بیابان سے گزر رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک کسان جو ہے وہ کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے ایک کسان۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ بیج بو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اور کوئی کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، اچھا بھائی موبائل رکھ دیں جو استعمال کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بیج بو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ کسان کام کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جناب عیسیٰ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پالنے والے اس کے دل سے آرزوؤں کو ختم کر دے، جو امید ہے اس کے دل میں وہ ختم کر دے۔ جیسے ہی اللہ نے دعا قبول کی اور آرزو کو اس کے دل سے نکالا، اس نے وہیں پر بیلچہ پھینکا، زمین پر لیٹ گیا اور گھنٹوں تک سوتا رہا، صحیح ہے، امید ہی ختم ہو گئی۔ پہلے جب کام کر رہا تھا تو امید ہے کہ یہ رزق حلال کما رہا ہوں، جب رزق حاصل ہوگا، جب فصل تیار ہوگی تو گھر والوں کے لیے بندوبست کروں گا، ایک امیدیں تھی اس کو۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے امید نکالی، اس نے بیلچہ پھینکا، زمین پر لیٹ گیا، گھنٹوں تک سوتا رہا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ آرزو کی اہمیت کو ہمیں سمجھایا، اور اس کے بعد فوراً پھر دعا کے ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے اب اس کے دل میں دوبارہ آرزو کو ڈال دے۔ پروردگار عالم نے دعا قبول فرمائی، جیسے ہی اس کے دل میں آرزو گئی وہ دوبارہ اٹھا، اس نے بیلچہ اٹھایا، دوبارہ کام کرنا شروع ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یہ اگر امید نہ ہو تو یہ نظام زندگی رک جائے، یہ اگر آرزو نہ ہو تو یہ زندگی کا پورا جو سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پر رک جائے گا، کوئی آگے ہی نہیں بڑھ سکتا ہے اگر یہ آرزو اور امید دل میں نہ ہو۔ تو اب سامعین محترم سوال ہے، ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرزو میری امت کے لیے رحمت ہے، صحیح ہے، امید کرنی چاہیے، ایک طرف امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں متقین کی صفات میں کہ متقی وہ ہوتا ہے جن کی آرزویں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں اپوزٹ نہیں ہیں ایک دوسرے سے، الگ الگ نہیں ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آرزو رحمت ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس کی آرزوؤں کا دامن چھوٹا ہوگا، امیدوں کا دامن چھوٹا ہوگا، اس کے طولانی آرزو نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیے سامعین محترم، آرزو مختلف طریقوں کی ہے، جیسے میں نے بیان فرمایا تھا نا، لالچ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آرزو کا بھی جو ہے وہ یہی سسٹم ہے۔ اگر بالفرض انسان آرزو کرے کہ کاش میں ایسے کام کر سکوں کہ مجھے زمانے کے امام کے چہرے کا دیدار ہو جائے، کتنی پیاری آرزو ہے، ٹھیک ہے۔ کاش میں ایسے کام کر لوں کہ قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جاؤں، بہت اچھی آرزو ہے۔ کاش میں ایسے علم حاصل کروں کہ میرا علم بہت زیادہ ہو جائے اور وہ علم میرے اندر بھی اور پورے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر دے، بہت اچھی آرزو ہے۔ کاش میرے اندر بہت اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، ایسے اچھے اخلاق کہ رسول اللہ مجھے دیکھ کر راضی ہو جائیں، صحیح ہے۔ تو یہ ساری وہ آرزویں جو اچھی ہیں، لیکن اگر انسان ایسی آرزو کرے جو اس کے اندر بری صفتیں پیدا کرے تو پھر یہ آرزو زحمت ہو جائے گی، صحیح ہے۔ جیسے بالفرض آرزو کرے کاش مجھے یہ بڑی گاڑی مل جائے، صحیح ہے، اس آرزو میں کوئی برائی نہیں ہے، صحیح ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا مال و دولت ہونا انسان کے پاس بری صفت نہیں ہے، اس کا استعمال برا بنا دیتا ہے، صحیح ہے۔ دیکھیے اگر مال و دولت اگر قارون کے پاس ہو تو اسے دشمن نبی بنا دے گا، لیکن یہی مال ختیجہ کے پاس ہو تو محسن نبی بنا دے گا، صحیح ہے۔ تو مال کا استعمال کرنا برا بناتا ہے۔ بالفرض ایک انسان نے آرزو رکھی کہ گاڑی رکھے، اچھا اب آرزو اس کو اچھا بھی بنا سکتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس گاڑی ہوئی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور میں بالفرض اس گاڑی کی نعمت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو یہ آرزو اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اب اس نے اس آرزو کو دل میں بٹھا لیا اور اس آرزو کو جو ہے وہ اپنے دل میں جگا دی، اب کیا ہوگا؟ بالفرض حسد کی صفت پیدا ہو گئی، دوسرے کے سامنے گاڑی دیکھی تو اب جو ہے وہ دل میں ایک حسد نے جنم لے لیا، یار اس کے پاس سے یہ گاڑی چھنے میرے پاس آ جائے، صحیح ہے۔ بالفرض 2 کمرے کے مکان میں جو ہے وہ رہ رہا ہے، اللہ نے جو ہے وہ ایک چھت دی ہوئی ہے،
اب اس نے شکر کرنے کے بجائے دل میں آرزو بٹھا لی کہ دو کمرے کے جو ہے وہ گھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کم از کم جو ہے وہ ہم 4 افراد کے لیے ایک جو ہے وہ بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے جس میں 10-12 کمرے ہوں بالفرض، ٹھیک ہے. تو اب یہ بڑی آرزو کی، اب جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ انسان کے اندر حسد پیدا ہوگا، دوسری صفت ہے لالچ، یہ جو ہے وہ تمام بری صفتیں جنم لے گی. یہ آرزویں بری ہیں، صحیح ہے. ایسی آرزو نہیں ہونی چاہیے. امیر کائنات نے ایسی آرزو سے منع کیا کہ اس کی آرزویں لمبی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. بالفرض آج ہے، اس کو کل کا پتہ نہیں ہے، 50 سال کا پلان کر کے بیٹھا ہے کہ اگلے 50 سال میں کیا کیا مجھے کرنا ہے. نہیں، یہ آرزویں جو ہے وہ غلط ہے. امیر کائنات نے اس کا منع کیا. اور اچھا دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کر دیتا ہے، طولانی نہیں کرتا، تو انسان کے اندر خود کمالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ رکھتا ہوں. حسن بصری، آپ نے نام سنا ہوگا. حسن بصری یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے. راستے میں دریائے دجلہ پڑ گیا، تو ان کو اس پار جانا تھا، تو انتظار کرنے لگے کشتی کا. صحیح ہے کہ کشتی آ جائے تو پھر جو ہے وہ میں دوسری جگہ پہنچ جاؤں. اب انتظار کرنے لگے. اتنے میں انہی کا شاگرد جس کا نام حبیب اعجمی لکھا ہے، خیر ان کا شاگرد وہاں پر آ گیا اور اس کے شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، کشتی آ جائے تو پھر دوسری جگہ پہنچ جاؤں. کہا استاد آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے، آپ نے ہی تو ہمیں پڑھایا ہے کہ اگر دل سے حسد کو نکال دو اور دل سے لمبی آرزوؤں کو نکال دو گے تو اللہ تمہیں کئی کمالات عطا کرے گا، اور ان میں سے ایک کمال یہ ہوگا کہ دریا پر پیر رکھو گے تو تم دریا پر چلنے لگو گے. کا ایک کمال تو اللہ ہی عطا کرتا ہے، آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے، یہ بات تو آپ نے ہمیں سکھائی ہے. اس کے بعد اس کے شاگرد نے فوراً دریا پر قدم رکھا اور چلنا شروع کر دیا. صحیح ہے. اب جیسے ہی چلنا شروع کیا تو وہ استاد وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اسے یہ باتیں میں نے سکھائی ہے، اس نے میری باتوں پر عمل کیا اور یہ دریا پر چلنے کے قابل ہو گیا، اور میں نے فقط سکھایا، میں نے خود عمل نہیں کیا اس پر. صحیح ہے. اس کے بعد کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے میدان میں بھی یہ میرے سامنے پل صراط سے گزر جائے اور میں اسے دیکھتا رہ جاؤں اور میں نیچے گر جاؤں. صحیح ہے. اور پھر حبیب اعجمی جو اس کا شاگرد تھا اس سے پوچھا کہ تم نے اندر جو ہے وہ یہ کمال کیسے حاصل کیا کہ تم دریا پر چل رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ حسن بصری جو میرا استاد ہے یہ صرف کاغذ کو سیاہ کرتا ہے، یعنی لکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں علم پہنچاتا ہے. میں صرف کاغذ کو سیاہ نہیں کرتا، میں اس کاغذ کو سیاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو سفید کرتا ہوں، میں اپنے دل کو نورانی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ان صفتوں سے دل کو نورانی کرتا ہوں تو میرے اندر اللہ نے یہ صفت پیدا کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. 65ویں صفت جو مولا نے بیان فرمائی متقیوں کی وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ آرزویں چھوٹی ہوں گی، آرزویں طولانی نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اگلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی، فرمایا وَقَلِيلًا ظَلَلُهُ، فرمایا یہ جو متقی ہوگا اس کے کاموں میں لغزشیں کم ہوگی. لغزش کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں لغزش؟ لفظ نہیں سنا پہلے آپ نے؟ لغزش ہے. لغزش کسے کہتے ہیں یار؟ کوتاہی؟ کیا؟ غفلت نہیں، غفلت تو الگ چیز ہے. جزاکم اللہ. ڈگمگانا یعنی اس کی زندگی میں غلطیاں کم ہوں گی، لغزشیں کم ہوں گی، بہت کم جگہ جو ہے وہ اس سے غلطیاں ہوں گی. اچھا دیکھیے غلطیاں کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے یا ایکسپیرینس ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. تجربے کی بہت اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں ہے تجربہ انسان کو دھوکہ کھانے سے بچا دیتا ہے. صحیح ہے. اگر انسان کو ایکسپیرینس ہو تو یہ دھوکہ کھانے سے بچائے گا. رسول اللہ کا فرمان ہے وہ تجربہ ہی تجربہ کیا کہ جس سے انسان نصیحت حاصل نہ کرے. اسی طریقے سے امیر کائنات کا فرمان عبرتیں تو بہت ہے، سیکھنے والے بہت کم ہیں. صحیح ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اچھا یہ گمان نہ آنے پائے کہ یہ غلطیوں سے مراد حرام کام ہے، کہ یہ کچھ حرام کام کرے گا. نہیں بھائی، حرام کام سے تو پہلے ہی دور ہے، وہ تو پہلا اسٹیپ پار کر چکا ہے. غلطیاں بہت کم ہوں گی. دوسری غلطیاں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، مولا کے ساتھ تھا وہ. تو مولا ایک مقام پر بیٹھے، مولا کے بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھا. اب دیکھیے مولا کا احترام جانتے ہیں کہ جب تک امام نہیں بیٹھا خود نہیں بیٹھا. مولا بیٹھ گئے، اس کے بعد یہ خود کرسی پر بیٹھا. جب کرسی پر بیٹھا تو کرسی ٹوٹی اور زور سے زمین پر گرا، اور اتنا زور سے گرا اسے زبردست چوٹ آئی. صحیح ہے. اچھا ہم اگر کرسی پر بیٹھے اور گر جائیں تو زیادہ سے زیادہ ایک خراش آئے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا بھائی. وہ کرسی سے گرا، اسے زبردست چوٹ آئی. فوراً اپنے بارے میں سوچنے لگا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جبھی میں گرا ہوں. مولا سے پوچھنے لگا مولا کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ مولا نے کہا ہاں. کہا مولا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا تم کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے. ہم پورا دن کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہتا. مولا نے کہا تم کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے. لہٰذا ایسے جو افراد ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ویسے ہی سبق سکھاتا ہے
اور پھر جو ہے وہ فوراً اس چیز کو وہ اپنا لیتے ہیں. جیسے ہی مولا نے بسم اللہ کا درس دیا انہوں نے اس عادت کو اپنا لیا. تو متقی وہ ہوتا ہے جن کی زندگی میں غلطیاں کم ہوتی ہیں, وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے ہوتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اگلی دو صفتیں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. مولا نے فرمایا اگلی صفت خاشعا قلبہ وقانعا نفسہ. دو صفتیں ہیں. مولا نے فرمایا کہ یہ جو متقی ہوگا اس کا دل متواضع ہوگا. متواضع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تواضع پر پہلے ہماری پوری بات ہو چکی ہے. متواضع کسے کہتے ہیں؟ یہ تواضع کس چیز کا نام ہے؟ تواضع, بیلنس. اور کوئی نہیں. تواضع یہ غرور کا اپوزٹ ہے. صحیح ہے. غرور و تکبر اپنے آپ کو بڑائی کے جو ہے وہ زمرے میں لانا, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا. تواضع ہے اپنے آپ کو پست جاننا, اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اس کو کہتے ہیں تواضع. مولا نے فرمایا اس کا دل متواضع ہوگا, یہ غرور کرنے والا نہیں ہوگا. کبھی نہیں دیکھو گے کہ یہ تمہیں غرور کرتا ہوا نظر آئے. صحیح ہے. ہماری زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں تکبر کرنے کا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم کر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بالفرض مولانا صاحب آپ نے خوب مجلس پڑھی, سینہ چوڑا کر لیا, ہمارے جیسے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. بالفرض صحیح ہے. حضور آپ نے بہت اچھے سر مارے, کیا منقبت پڑھی ہے آپ نے. صحیح ہے. اب جو ہے وہ فوراً خیال آ گیا. دیکھیے یہاں پر کسی نے تعریف کر دی, فوراً خود پسندی کا شکار ہوئے, غرور کا شکار ہو گئے. مولانا نے فرمایا متقی اپنے دل کو متواضع کرنے والا ہوگا. اچھا اب مجھے بتائیے انسان غرور کرتا کیوں ہے؟ غرور کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکے. ٹھیک ہے, کہ میں بڑا ہوں ان سب سے, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے تو اس کا حل غرور نہیں ہے, اس کا حل تواضع ہی ہے. حدیث میں مولا نے بیان فرمایا تم اپنے آپ کو جتنا متواضع کرو گے, جتنا اپنے آپ کو پست جانو گے, اللہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا. صحیح ہے. تم اگر چاہتے ہو لوگوں میں مشہور ہو جاؤ, لوگوں میں بلند ہو جاؤ, تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم غرور کرو, اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کرواؤ, اللہ تمہیں خود بلند کرتا جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ, ایک ہمارے بہت بڑے عالم جن کی مشہور و معروف کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں آج موجود ہے. شیخ عباس قمی, ان کو کن چیزوں نے مشہور کیا؟ ایک تو ان کا اخلاص بہت مشہور تھا. بالفرض کہ ایک دفعہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے, حالت رکوع میں تھے, آواز آئی پیچھے سے یا اللہ. اب پیچھے سے جو ہے وہ یا اللہ کب آواز آتی ہے کہ مولانا صاحب ذرا رکوع کو تھوڑا سا بڑھائیے, ہم بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. رکوع میں ان کے ایک خیال آیا, انہوں نے اس کے بعد نماز جماعت نہیں پڑھائی. کیا خیال آیا؟ خیال آیا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھنے والے دور دور سے آتے ہیں جو یا اللہ کہہ کر مجھے رکوا رہے ہیں تاکہ میری نماز جماعت میں شامل ہوں. فوراً نماز جماعت پڑھانا ہی چھوڑ دی. کہا میرے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے پیچھے کتنے پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ تو مجھے صفت ہلاک کر دے گی. انہوں نے نماز جماعت نہیں پڑھائی. صحیح ہے. ایک اور صفت جو ان کی تھی وہ تھی تواضع. ان کے والد ہر شب جمعہ مجلس میں جایا کرتے تھے, مسجد تھی مجلس میں جایا کرتے تھے, پرانے لوگ تھے, مجلس سے وابستہ تھا, شب جمعہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے. تو شب جمعہ جب مجلس میں آتے تھے وہ, تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی. وہ تو جو ذاکر تھا وہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں کتاب رکھتا تھا اور بیان کرتا تھا. تو یہ ہر وقت اپنے بیٹے سے آ کر کہتے تھے, کہا وہ ذاکر جو ہے نا بڑا پیارا بیان دیتا ہے اور اتنا خوبصورت بیان ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ جب بار بار اس کی تعریفیں کرتے تھے تو ایک دن شیخ عباس قمی نے سوچا کہ ذرا ہم بھی چل کر دیکھیں کون سا عالم ہے اور کیا بیان کرتا ہے, شاید ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. تو اب جب مسجد پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے, تو دیکھا اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ خود شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے, اسی کتاب سے پڑھ کر بیان کر رہا ہے. اب انصاف سے بتائیے مجھ جیسا عالم ہوتا اور میرے ابا جو ہے وہ مجھے اس طریقے سے کہتے تو میں تو اپنے کندھے چوڑے کر کر ابا کو بولتا, ابا جان یہ ہماری کتاب سے ہی تو پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہے, یہ تو بالفرض ہمارے الفاظ میں یہ تو ہم نے چاٹ کر چھوڑا ہوا ہے, یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارا پڑھا ہوا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ مجھ جیسا ایسے کرتا. شیخ عباس قمی نے اس وقت ابا کے سامنے کچھ نہیں کہا. مجلس کے بعد جو ہے وہ ان کے والد نے کہا, دیکھا میں نہیں کہتا تھا اتنا اچھا بیان دیتا ہے. کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس کا بیان بہت اچھا ہے. بس یہ کہا اللہ کو یہ صفت پسند آ گئی, تواضع. انہوں نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی, خود اپنے آپ کو کمتر کیا. اللہ نے آج اتنا مشہور کیا, آج ان کی ہر گھر میں کتاب ہے. آپ انڈیا چلے جائیں تو وہاں ہندی زبان میں کتاب ملے گی, آپ پاکستان ہیں تو اردو زبان میں ہے, عراق چلے جائیں تو عربی زبان میں مفاتیح الجنان, ایران چلے جائیں تو فارسی زبان میں, لندن چلے جائیں تو انگلش میں, ہر لینگویج میں ان کی کتاب موجود ہے. پروردگار عالم نے اس طریقے سے انہیں شہرت عطا فرمائی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری صفت بیان ہو جائے گی, وَقَانِعًا نَفْسُهُ. فرمائیے یہ جو متقی ہوتا ہے اپنے نفس کو قانع بناتا ہے, یعنی اس کا نفس قناعت پسند ہوتا ہے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ قناعت اختیار کرنے والا ہوتا ہے. قناعت بہت مشہور و معروف صفت ہے یار, یہ تو سب میں ہونی چاہیے. قناعت
ہو سکتا ہے آپ واقف ہو، شاید اصطلاح نہ پتہ ہو. قناعت اسے کہتے ہیں کہ اگر جو انسان کے پاس ہے اس پر راضی رہے، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے بس اسی پر راضی رہنا. صحیح ہے، سامنے سے پروردگار عالم کے سامنے شکوہ و شکایت نہیں کرنا. برابر والے کو تو نے گاڑی دی ہے تو مجھے گاڑی کیوں نہیں دی ہے، بالفرض جو ہے وہ اسے 10 کمرے کا مکان دیا ہے تو مجھے 4 کمرے کا کیوں دیا ہے، یا بالفرض جو ہے وہ اور مثالیں بن سکتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو کانے بنانے والا ہوگا، یعنی قناعت کرنے والا ہوگا، جو ہے اس پر راضی رہنے والا. چلیں مطلب تو آپ پر جو ہے وہ واضح ہے. میں ایک اور روایت رکھتا ہوں. جناب سلمان اور جناب ابو ذر، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز، جن سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک. صحیح ہے، زندگی لگا لیں گے تب بھی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ ہے امیر المومنین کے با معرفت صحابی جو علی کے جو ہے وہ اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صحابی. جناب ابو ذر کو دعوت دی جناب سلمان نے. صحیح ہے، جناب سلمان نے بلایا جناب ابو ذر کو. جناب سلمان میزبان، ابو ذر مہمان. جب بلایا تو جناب سلمان نے سامنے سوکھی روٹی رکھی. صحیح ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. وہ جانتے تھے مہمان بنانے کی فضیلت کیا ہے. صحیح ہے، اور جو مہمان بن کر آ رہا ہے وہ بھی شکوے شکایت نہیں کر رہا. انہیں یہ خوف نہیں، ایسا نہیں ہے باہر نکل کر محلے میں جو ہے وہ بتاتا پھرے گا سلمان نے تو مجھے بالفرض سوکھی روٹی کھلائی ہے. نہیں، وہ جانتے ہیں مہمان بننے کی فضیلت کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مہمان بنانے کی فضیلت کیا ہے. لہٰذا جو ہے وہ دونوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے دعوت کو کیا. جناب ابو ذر آئے، دیکھا سامنے سوکھی روٹی، تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا کہ کاش اس سوکھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی مل جاتا. صحیح ہے، خواہشات ہماری طرح نہیں ہے. دعوت میں ایسا بھی ہونا چاہیے اور 4 ڈشیں ہوں اور یہ ہوں وہ نہیں بھائی. کاش اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی مل جاتا. جناب سلمان نے خواہش کو سنا، فوراً اٹھ گئے اور گھر میں تلاش کیا کہ کہیں سے نمک مل جائے. نمک نہیں ملا. فوراً جناب سلمان نے ایک برتن اٹھایا اور باہر گئے، ایک جگہ پر برتن گروی رکھوایا اور نمک لے کر آ گئے اور جناب ابو ذر کے سامنے رکھ دیا. کہا لیجئے نمک اور تناول کیجئے. انہوں نے روٹی کو توڑا اور نمک کے ساتھ تناول کرنا شروع کیا اور اس کے بعد بہترین شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے کہ آج تو نے روٹی اور نمک جیسی غذا مجھے عطا کر دی. شکر ادا کیا. اور اس کے بعد ایک اور شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے سلمان اور ابو ذر کو قناعت جیسی نعمت عطا کی. اب دیکھیے ہمارا قناعت کا سلسلہ اور ہے، ان کی قناعت کا سلسلہ اور ہے. جیسے یہ سنا تو جناب سلمان نے کہا رکو رکو. کیا کہا کہ قناعت پر ہمیں جو ہے وہ جمع فرمایا. جناب سلمان نے کہا میں تو قناعت پسند ہوں، اس وقت تم نہیں ہو. اگر تم قناعت کرتے تو مجھے اپنا برتن گروی نہیں رکھوانا پڑتا اور میں جو ہے وہ تمہارے لیے نمک مانگ کر نہ لاتا. اگر تم بھی قناعت کرتے تو اسی پر جو ہے وہ گزارا کر لیتے. ایک دو صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ. 4 صفتیں آج کی حد تک بیان ہو گئی. دعا ہے مولا سے یہی کہ مولا ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمن سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه
بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.